تو فائنلی اب فیروز کو بھی پتا چل گیا ہے کہ اس کی ماں نے کس طرح سے بیچاری شانزے کو گھر سے زبردستی نکلوا دیا تھا اور پیچھے سے یہ کہا تھا کہ شانزے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ چلی گئی ہے، اور یہ حقیقت اب فیروز اپنے کان سے ہی سن لیتا ہے۔ دراصل فیروز کو بالکل بھی یقین نہیں آتا اپنی ماں کے بارے میں، اور یہ بات وہ خود بھی جانتا ہے کہ اس کی ماں بالکل بھی رضامند نہیں تھی اس شادی کے لیے۔ اب فیروز جاتا ہے شانزے کے گھر میں اس کو لینے کے لیے کہ پہلے ہی شانزے فریال سے بات کر رہی ہوتی ہے کمرے میں۔ شانزے فریال کو بتا رہی ہوتی ہے کہ بھابھی، فیروز کی امی مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی، فیروز سو رہے تھے اور میں تو ویسے ہی گھر سے نکل آئی ہوں، انہوں نے میرے اتنے ترلے ڈالے تھے کہ میں اس کی زندگی سے چلی جاؤں اور میرے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ میں فیروز کو چھوڑ دوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جس پر فریال کہتی ہے کہ شانزے تمہیں یہ ساری باتیں فیروز کو بتانی چاہیے، جس پر اب سارا کچھ شانزے کہتی ہے کہ میں کیسے فیروز کو بتا سکتی ہوں، فیروز کی امی نے کہا ہے کہ یہ بات کسی کو بھی پتا نہیں چلنی چاہیے۔ اب شانزے کی خوش قسمتی یہ ہے کہ فیروز نے خود اپنے کانوں سے شانزے کی اور فریال کی باتیں باہر کھڑے ہو کر سن لی ہیں، اور اب فیروز کو اتنا زیادہ غصہ ہے کہ وہ اندر جاتے کے ساتھ ہی شانزے کے پاس چلا جاتا ہے، اور شانزے جب اس کو دیکھتی ہے تو ہکی بکی رہ جاتی ہے، کہتی ہے کہ فیروز آپ یہاں کیسے؟ جس پر فیروز کہتا ہے کہ امی نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کر دیا اور تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں شانزے۔ شانزے کہتی ہے کہ فیروز میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ اکلوتے بیٹے ہیں اپنی ماں کے اور آپ کی کچھ ہو جائے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی امی کے ساتھ خوش رہیں اور بس کچھ نہیں۔ جس پر فیروز اب شانزے کا زبردستی ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کو اب گاڑی میں بٹھا کر گھر لے کر چلا جاتا ہے۔ جب فیروز کی ماں دیکھتی ہے کہ شانزے یہاں پر آ گئی ہے تو کہتی ہے کہ تم باز نہیں آئی، تم پھر یہاں پر آ گئی ہو۔ جس پر فیروز کہتا ہے کہ بس امی، اب میں اور کچھ اور نہیں سنوں گا، میں یہاں شانزے کو اس لیے نہیں لایا کہ میں اس کو یہاں پر رکھنے والا ہوں، بلکہ میں اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ میں اور شانزے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ اور جاؤ شانزے، اپنے کمرے سے اپنا سارا سامان اور میرا سارا سامان پیک کر لو، ہم آج اور ابھی اسی وقت اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ جس پر فیروز کی ماں ہکی بکی رہ جاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اس لڑکی کو یہاں سے چلے جائے، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں فیروز کہتا ہے کہ امی، آج میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، آپ نے تو ساری حدیں ہی پار کر دی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ آپ کی اس لاپرواہی کی وجہ سے شانزے کو کتنی مشکلات دیکھنی پڑی ہیں ان چند دنوں میں، لہٰذا اب فیروز ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں جانے دیں۔ جس پر اب فیروز کی ماں اس کے پیری پڑ جاتی ہے، لیکن فیروز اب شانزے کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جانے والا ہے۔ دوسری طرف بات کر لیتے ہیں زینیا کی، تو زینیا کو تو جب سے دانش نے طلاق دی ہے اس کے لیے تو گولڈن چانس ہی یہ ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ اب زینیا دوبارہ سے شہرام کو اپنے ہاتھوں میں ڈالنے کے لیے بہت زیادہ بے قرار ہے۔ اب تو اس کے پیروں میں جو زنجیریں تھیں کہ وہ دانش کی بیوی ہے وہ بھی اتر چکی ہیں، لیکن اب سیرت بیگم اس کو بہت زیادہ باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ خدا کا خوف کھاؤ، تم بیوہ بھی ہو اور تو اور تمہاری عدت کے دن چل رہے ہیں، لیکن تم بالکل بھی اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پا رہی۔ جس پر زینیا کہتی ہے کہ جب تک میں شہرام کو دوبارہ نہیں لے لیتی میں تب تک اس سب کو آگ لگا دوں گی۔ جس پر اب دوستو زینیا کی اور شہرام کی دوبارہ سے آمنا سامنا ہونے والا ہے، لیکن اب کی بار تو شہرام نے کمال ہی کر دینا ہے کہ زینیا کو اس نے دھکا دے دینا ہے سیڑھیوں سے اور وہاں پر ہی اس کی حادثاتی موت ہو جانی ہے۔ دوستو ہارٹ ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ مزیدار ہے، آپ لوگ بھی کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو اس ڈرامہ میں سب سے اچھی ایکٹنگ کس کی لگتی ہے اور میری ریویو اینڈ پریڈکشن ویڈیو بھی کیسی لگتی ہے وہ بھی بتائیں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ دوستو، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں کہاں ڈھونڈیں گے ہمارے چینل کو۔